بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، ناظرین کرام، قابل قدر سامعین کرام، آپ حضرات کو پتہ ہے اور قابل قدر میری مائیں اور بہنیں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج جو فتنہ ارتداد جو بڑھا ہے اور جس طرح ہماری بچیاں اس کا شکار ہوئی ہیں، اور ان بچیوں نے اپنی عزت کی کوئی قدر نہیں کری، اپنی جاہت کی کوئی قدر نہیں کری، اپنے والد کی، اپنے خاندان کی، اپنے خاندان والوں کی شرافت کا جنازہ نکال دیا، اور ان کی عزت کا، ان کی جاہت کا، ان کی چاہت کا جو ہے ایک جنازہ نکال کر رکھ دیا ہو، تو ایسے میں ان خواتین کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام آپ کا محافظ ہے۔ اسلام آپ کو جو طریقے بتاتا ہے خواتین کو، وہ خواتین کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، ان کی کیا عزت تھی، ان کی کیا ویلیو تھی، ان کی کیا پوزیشن تھی۔ عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایک شیطانی اور دجالی سمجھا جاتا تھا، شیطان سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، ملعون سمجھا جاتا تھا۔ کس قدر جب ان کے یہاں یہ پیدائش کی خبر سنتے کہ ہمارے یہاں ہماری لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو کس قدر ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانیوں پر سلوٹیں آ جاتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب مجھے ذلت طاری ہو گئی ہے، اب مجھ پر ذلت ہو گئی ہے، اور وہ اسی ذلت کو چھپانے کے لیے، وہ اسی منحوس کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ زندہ اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے۔ وہ بیٹی اپنی چیختی تھی، چلاتی تھی کہ اے میرے باپ، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا ارتکاب ہے، میں نے کس گناہ کا ارتکاب کیا، مجھے کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے، مجھے کیوں اس گڈھے میں دھکیلا جا رہا ہے، مجھے کیوں اوپر سے زندہ دفنایا جا رہا ہے، مجھے کیوں اوپر سے اس کی مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ وہ باپ کچھ نہ سنتا تھا، وہ اپنی بیٹی کی فریاد رسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بیٹی، میں تجھے چھپا کر کے اپنی عزت کو بنا رہا ہوں، اپنی عزت کو بچا رہا ہوں۔ اور اس طرح جو ہے وہ اپنے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر کے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اپنی بیٹیوں کو زمین سے ہموار کر دیتے تھے اور آ جاتے تھے۔ کس طرح عورتوں کا مقام اس زمانے جاہلیت میں تھا۔ لیکن جب ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اور کس قدر یہ دنیا چگمگانے اٹھی، اس دنیا کے کس طرح جو ہے ایک جو ہے روشن اور منور ہوئی، تمام کی تمام دنیا والوں کو، جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام لوگوں کو حق و انصاف ملنے لگا۔ کمزور جو ظلم ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان کو عدل و مساوات کا پیمانہ دیا۔ جہاں پر ظالم اور جابر تھے وہاں پر کمزوروں کے حقوق واپس کرنے کا جو ہے ان کو حکم دیا، ظالموں کے ظلم سے ان کو روکا، ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ جہاں پر عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی جہت نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی، کوئی ان کی جو وقار ہی نہیں تھا، ایسے میں ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رحمت بنا کر بتایا، اور بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس سے بڑا کیا مرتبہ مل سکتا ہے۔ جہاں پر بتایا گیا، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خوشخبری دی، زمانے رسالت سے بتایا کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، جس گھر میں 1 بیٹی ہو، جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اور اس نے صحیح پرورش کر دی ہو، اور اس نے جو ہے اس کی شادی بیاہ کر دی ہو، اور جب وہ بالغ ہو گئی ہو اس کا پورا حق ادا کر دیا گیا ہو، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی زبان رسالت سے ہم تمام لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ اس سے پہلے کیا زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ، آپ خود سوچیں۔ لیکن آج جو ہے یہی ہماری بچیاں، جہاں پر ایک ایسا ان کو پروٹوکول دیا گیا اسلام کی وجہ سے، اسلام کی دولت کی مالا مال ہونے کی وجہ سے، اسلام کا شرف حاصل ہونے کی وجہ سے، ایک ایمان والی ہونے کی حیثیت سے ان کو کیا پروٹوکول ملا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ پیدا ہو رہی ہیں تو ایک رحمت بن کر آ رہی ہیں،
ان کے گھر میں جو ہے ایک جگمگاہٹ ہے، ان کی پیدائش سے ایک جو ہے خوشیاں مل رہی ہیں، ایک رحمت ہم لوگوں کو اوپر برس رہی ہے، لیکن جو ہی یہ جو ہے پڑھتی ہیں، بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، ان کی ایک شادی بیاہ کر دی جاتی ہے، اور کس طرح جو ہے ان کو جو ہے اب ان کا شوہر ان کو گھر پر رکھتا ہے، اور گھر پر رکھنے کے بعد ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، گویا ایک شوہر وہ نوکر بن کر کے اپنی ملکہ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس طرح سے اسلام نے ان کو پروٹوکول دیا۔ جب بچے ہو جاتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہیں، تب کس قدر اولاد جو ہے ان اپنی ماں کی فرما برداری کرنے پر ہی اپنی جنت ہے، اور اگر اسی ماں کی نافرمانی کرنے پر اپنی جہنم ہے۔ جب یہ ہمیں حکم مل گیا ہو تو ان کو اس قدر پروٹوکول مل رہا ہو کہ اب ان سے اف تک کر کے بات نہ کرو، اب ان کی فرما برداری کرو، اب ان کی تابع داری کرو، تو کس قدر جو ہے ایک عورتوں کو مقام دیا، کہاں سے کہاں اٹھا کر لائے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ایک اسلام کی مال و دولت ملنے کی وجہ سے، اسلام جیسی عظیم نعمت ملنے کی وجہ سے عورت کو یہ مقام ملا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ جب یہی عورتیں کہیں نانا نانی، دادی دادی، خالہ چچی چچی کا کردار ادا کرتی ہیں، تو وہیں بہن بیٹی، بہو اور ساس کا بھی روپ دھان کر لیتے ہیں۔ اب اس جنت کی کردار کی ملکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کی جنت ماں کے قدموں کا امتیاز ہے، ان کا یہ تغمہ دیا اور ایک عظیم اور مرتبہ فراہم کیا ان کو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ جس نے عورت کو اتنے مراتب و مناصب عطا کیے، ورنہ تو دنیا کے دیگر مذاہب میں اسے یکسر طور پر محروم رکھا جاتا۔ آپ دیکھیں عورتوں کا دنیا کے مذاہب میں کیا حال ہے، ان کا کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے۔ وہ اگر جوانی ہے ان کے اندر، اگر خوبصورتی ہے ان کے اندر، اگر ان کے اندر طاقت ہے، اس وقت تو ان کی جو ہے کچھ جو ہے لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو نہ عزت کی روٹی مل رہی ہے، نہ ان کو عزت کی زندگی گزارنا مل رہی ہے، نہ ان کو کوئی بیٹا ہے، نہ ہی ان کا کوئی شوہر ہے جو ان کی فرما برداری کرے، جو ان کی تابع داری کرے، جو ان کی پیروکاری کرے، جو ان کو بتائے کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ نہیں مقام حاصل ہے، لیکن ایک اسلام میں عورتوں کو مقام حاصل ہے۔ پھر بھی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ان سب کے باوجود اگر کوئی مسلم خاتون یا مسلم بچی یا مسلم لڑکی دامن اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے چنگل میں جا رہی ہے، غیروں کے چنگل میں گئی ہے، تو گویا اس نے اپنے آپ سے ناانصافی کی، اپنے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اس نے اپنے مقام و مرتبے کی جو ہے جنازہ نکال دیا، اور وہ اپنے دین قویم سے پھر کر اب وہ مرتد ہو گئی ہے، جس کا نہ صرف بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اسلام میں اس کی بہت بڑی جرم کی سزا بھی ہے۔ تو میرے عزیز بچیوں، بہن اور بیٹیوں، مجھے بتاؤ کہ تم اسلام نے جس کی وجہ سے تمہیں اتنے مقام ملے ہوں، اتنے درجات ملے ہوں، اتنے درجات پر تمہیں بلند کرا ہو، مقام پر اتنے تمہیں فائز کرا ہو، لیکن پھر بھی تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے غیروں کے چنگل میں کیوں جا رہی ہو؟ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نصیب عمل کرنے کی توفیق دے۔